بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے یہ جو ماہ مبارک کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی قسم کھا کے فرمایا اپنے محبوب سے، اور اس کی بزرگی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بزرگ مہینہ کہا ہے، تو اللہ کے رسول اس مہینے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو پیاری جو آج ہو وہ ایسی آیتیں، ایسی دعائیں، ایسے کلمے بتاؤں گی جو رب سے بالکل آپ کا پکا مضبوط رشتہ بنا دیں گی، مضبوط رشتہ ہو جائے گا ان آیتوں اور ان کلموں کی وجہ سے۔ پیاری جو ہم بے شک کلمے پڑھتے ہیں بہت سے، لیکن سب سے زیادہ جو کلمہ پڑھا جائے رجب المرجب کے مہینے میں، وہ کلمہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور وہ دعائیں آپ کی قبول ہوں گی اگر آپ نے یہ تسبیح، آپ کو 3 تسبیح کرنی ہے۔ 3 تسبیح آپ صبح کر لیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، پھر دیکھنا آپ رب کی حضوری میں کیسے حاضری دیں گی، آپ کتنی بے چین رہیں گی کہ میرا تمام کام ہو جا، میری جھاڑو لگ جا، میرے برتن دھل جا، میرے تمام کام ہو جا، میں رب کی بارگاہ میں خوشی خوشی اس کا ذکر کروں۔ کیونکہ یہ تسبیح ایسی ہیں، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، اس تسبیح کو پڑھنے والا کبھی بے عزت نہیں ہوتا، اس تسبیح کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس میں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، رب کی محبت بھی ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ چاہیے رب کی محبت۔ تو رب کی حضوری میں حاضری دینا ہے، اور رب سے محبت کرتی ہیں آپ، تو محبتوں کا ثبوت دینے کا تو یہی آپ کا طریقہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو پورا سنیں، اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد ان تسبیحوں کو یاد کر لیں اور رب کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر پڑھیں۔ دیکھیں کیسے نہیں آپ نمازی اور حاجی اور تہجد گزار ہوتی ہیں، کیونکہ جو میری بہنیں میرے رب سے محبت کرتی ہیں وہ ضرور ان تسبیحوں کو پڑھیں گی، اور اس کی فضیلت بے شمار فرمائی ہے ان برکت والے مہینوں میں۔ یار یہ جو پہلی تسبیح میں آپ کو یہی کہوں گی کہ وہی پڑھیں آپ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں رجب سے، شعبان سے اور رمضان تک پہنچا دے۔ اور یہ دعا میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ آیا کرتے تھے اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، یہ جو رجب المرجب ہے میرے اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کہ رجب المرجب بزرگی والا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا، حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اس میں ہمیں گناہوں سے بچ جانا چاہیے، اور اللہ کی یاد میں رہتے تو سبھی بندے ہیں، سب اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن خاص طور سے ان راتوں میں، برکتی والی راتوں میں، نو چندی راتیں جو آتی ہیں، یعنی کہ جمعرات جمعہ، پہلی جمعرات جمعہ، دوسری جمعرات جمعہ، ان راتوں میں ہمیں اللہ کا ذکر، اللہ کی فکر میں رہنا چاہیے۔ دیکھیں زندگی اتنی لمبی نہیں ہے، انسان دن بدن جو آ رہا ہے موت کے قریب آ رہا ہے۔ کوئی جانے کہ موت تو ہمیں جوانی میں نہیں آگی یا بچپن میں نہیں آگی، مطلب انسان کو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن سادہ سا اندازہ جو لگاتے ہیں ہم انسان، وہ لگاتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہی ہمیں موت آگی۔ ہاں بالکل صحیح ہے یہ ہمارا اندازہ کہ بڑھاپے میں ہی موت آگی، لیکن آگی تو صحیح، ہماری عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال ہے، لیکن ہونے تو پورے ہیں وہ 70 سال یا 60 سال۔ تو پیاری جو ہم اپنے رب کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں، اور وقت نکال کر اس کی بارگاہ میں لو لگائیں، اس سے مانگیں، تڑپیں، اور اس سے سوال کریں، وہ قبول کرنے والا ہے۔ جیسے کہ اب علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اگر اللہ سے رشتے خاص کر لیں تو مانگنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے آپ کو دے گا۔ لیکن اسی طرح گناہوں کی بھی ہے، اگر آپ نے گناہ کیا تو آپ کے زیادہ کر کے لکھے جائیں گے، اور اگر آپ نے نیکی کی تو آپ کی زیادہ کر کے لکھی جائیں گے، اسی طرح۔ تو پیاری جو آئیے گا وہ تسبیح کون سی ہمیں پڑھنی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس ماہ رجب المرجب میں ہمیں پڑھنی ہے۔ پہلی تسبیح ہمیں استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ، یا پھر زیادہ کرنا چاہتی ہیں تو اس طرح پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر اس طرح پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ تسبیح آپ ایک صبح شام پڑھیں، اور اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں تو استغفار
سب سے بہترین عمل بھی ہے گناہوں کو مٹنے کے لیے۔ ماہ رجب المرجب ہمارے لیے آتا ہے کہ ماہ رجب میں جو اگر استغفار کی جائے تو ہمارے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس میں روزہ رکھنے کی بھی بہت بڑی برکت ہے۔ ایک روزہ بھی اگر آپ نے رکھا تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے، کسی بھی دن رکھ لیں۔ پیاری جو دوسرا ہمیں عمل کیا کرنا، دوسری تسبیح ہمیں پڑھنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے جنت کے خزانے جو ہیں ان میں سے ایک ہے، اور فرشتے اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، اور جو اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ فرشتوں کی تسبیح میں اپنی تسبیح ملا لیتا ہے۔ چاہے میری بہن ہو، میرا بھائی ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، سب کے لیے یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے رب سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ اللہ کی حمد بھی ہو رہی ہے اور اس کی ہم حمد و ثنا کر رہے ہیں، اسی کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ تسبیح بڑی برکت والی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے نام اعمال میں اتنی نیکی لکھی جاتی ہیں کہ ایک بار اگر پڑھے تو 24,000 نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے والدین کے نام میں بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میزان بھر کے نیکی عطا فرماتا ہے۔ پیاری جو یہ وہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو فرشتے پڑھتے ہیں، اس تسبیح کو ملائکہ پڑھتے ہیں، تو ہم بندے بھی ضرور پڑھیں۔ اور تیسری تسبیح ہمیں پڑھنی ہے تیسرے کلمے کی، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنی پڑھ لیں یا پھر پوری پڑھ لیں، پورا ہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جو شخص یہ ایک کلمہ پڑھتا ہے، تیسرا کلمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا خلا جو ہوتا ہے نا زمین اور آسمان کا، پورا بھر کے نیکی عطا فرماتا ہے، اور اسے اپنے خاص بندوں میں جو اس کے ذکر کرنے والے ہیں، ذاکرین ہیں، اس کے ذکر میں رہتے ہیں فرشتے، ملائکہ اور اس کے بندے، ان میں اس لسٹ میں ان کا نام لکھا جاتا ہے جو تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھتا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنا والا اللہ رب العزت کا کچھ مہینے اگر پڑھ لے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، اسے ولایت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پیاری یہ تیسرا کلمہ خاص اس مہینے میں ضرور پڑھیں۔ اب اسی کے بعد آپ کو جو کلمہ پڑھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح آپ کلمہ پڑھیں۔ اس کلمے کو پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ یہ کلمہ روح کو پاک کرتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی ہلبلی کوئی خلبلی مچتی ہو تو فوراً وہ کلمہ طیب کا ورد کرے تو انشاءاللہ اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک تسبیح آپ کلمہ طیب کی ضرور پڑھیں۔ یہ عمل اگر آپ نے کیے تو مجھے امید ہے کہ آپ رب کی بہت قریب ہو جائیں گے، اتنی قریب ہو جائیں گے کہ جس چیز کو سوچیں گے، جو چاہو گی وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ سب سے پہلی بات تو پیاری ہے جو میں یہی کہوں گی، جب اللہ کسی کو چاہ لیتا نا تو اسے سجدوں کی توفیق دے دیتا، اسے اپنے ذکر کی توفیق دے دیتا، اسے نمازوں میں مزہ آنے لگتا، اسے دعاؤں میں مزہ آنے لگتا، اور جسے رب مل جا تو اسے کیا ضرورت ہے دنیا کی۔ تو پیاری ہے جو یہ تسبیح آپ گڑ گڑا کے رو کے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیا بن مانگے آپ کو ملے گی، دنیا ذلیل اور خوار ہو کے آپ کے قریب آئے گی۔ اس کلپ سے اگر آپ کو کچھ علم حاصل ہوا ہے اور اس کلپ میں آپ کو فائدہ ہوا تو اسے آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ میری بہنیں اور بھی کو سیکھ لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔